اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 32 الاظہار الشفوی۔ میم ساکنہ کا تیسرا قاعدہ الاظہار الشفوی ہے۔ اظہار کے لغوی معنی ہیں ظاہر یا واضح کرنا، جبکہ تجوید کی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی حرف کو اس کے مخرج سے زیادہ غنہ کیے بغیر ادا کرنا، یعنی صرف اتنا غنہ کرنا جو کہ اس حرف کا لازمی حصہ ہو۔ یہاں وہ حرف میم ہے۔ چنانچہ میم کے تیسرے قاعدے یعنی الاظہار الشفوی کی لغوی تعریف ظاہر یا واضح کرنا ہے، جبکہ تجوید کی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ میم کو اس کے مخرج سے زیادہ غنہ کیے بغیر ادا کرنا، یعنی اتنا غنہ جو کہ میم کا لازمی غنہ ہو۔ اظہار کے حروف کون کون سے ہوں گے؟ اخفا کا حرف با اور ادغام کا حرف میم، ان دو حروف کو نکال کر باقی عربی حروف تہجی کے 26 حروف اظہار الشفوی کے حروف ہیں، یعنی با اور میم کے علاوہ باقی تمام حروف اظہار الشفوی کے حروف ہیں، یعنی جب کبھی میم ساکنہ کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، ان 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو میم کو اس کے مخرج سے بالکل واضح ادا کیا جاتا ہے اور صرف اتنا غنہ کیا جاتا ہے جو کہ میم ساکنہ کا لازمی جزو ہے۔ اظہار الشفوی ایک لفظ میں بھی ہو سکتا ہے اور دو الفاظ کے درمیان بھی۔ ایک لفظ میں اس کی مثالیں الحمد، الحمد، یہاں پر میم لفظ کے درمیان میں آ رہا ہے اور میم ساکنہ کے بعد دال آ رہا ہے، چنانچہ میم کو اس کے مخرج سے درست طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ الحمد، اموالہم، اموالہم، یہاں بھی میم ساکنہ کے بعد واو آ رہا ہے، اس کو بھی واضح طور پہ ادا کیا جائے گا۔ دو الفاظ میں اس کی مثالیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہاں دیکھیے علیہم طیرًا، یہاں پہ میم ساکنہ کے بعد دوسرے لفظ میں تو آ رہا ہے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، لَكُمْ میم ساکنہ کے بعد دال ہے، دینکم میم ساکنہ کے بعد واو ہے، دینکم ولی، چنانچہ یہاں بھی دونوں جگہ میم ساکنہ کے بعد اظہار کے حروف ہیں، لہٰذا میم ساکنہ کو اپنے مخرج سے واضح اظہار کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے جس کو آپ ایک خصوصی نوٹ کے طور پر مارک کر لیجئے اور اس کو یاد رکھیے گا جب آپ اپنی تلاوت کریں، کہ جب کبھی میم ساکنہ کے بعد واو یا فا آئیں، واو یا فا، تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم میم کو واضح اظہار کے ساتھ ہی ادا کریں۔ میم اور واو یا میم اور فا کا مخرج ایک ہونے کی وجہ سے اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ بے دہانی میں اظہار کے بجائے اخفا کر دیا جائے۔ یہ بات ہم نون ساکنہ میں بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ اخفا کی وجہ کیا تھی؟ مخرج کا نسبتاً قریب ہونا۔ تو یہاں کیونکہ بالکل ہی ایک مخرج ہے، یعنی دونوں واو اور فا میم کی طرح سے شفتان سے ادا ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بات کا قوی امکان ہے کہ ہم اس میں بجائے اظہار کے غلطی سے اخفا کر دیں، لیکن یہاں ہمیں واضح اظہار کرنا ہے، وضاحت کے ساتھ اظہار کا حکم ہے۔ اس کا ایک اسپیشل حکم ہے جس کا نام ہے اظہار الشفوی شدید الوضوح۔ اظہار الشفوی شدید الوضوح یعنی اظہار الشفوی شدید وضاحت کے ساتھ، شدید الوضوح یعنی شدید وضاحت کے ساتھ، یعنی کلیئرٹی کے ساتھ، بالکل واضح طور پہ آپ کو یہاں اظہار کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی مثال بھی پڑھی تھی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي، دینکم ولی، اب اس میں اس چیز کی امکان ہے کہ ہم یہاں غنہ کر کے اس طرح سے پڑھ جائیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا، دینکم ولی۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ہم نے ابھی دیکھی تھی اموالہم، اب یہاں پہ بھی میم ساکنہ کے بعد واو ہے،
اموالہم اس طرح بھی غلطی سے پڑھا جا سکتا ہے، جو کہ ہمیں نہیں پڑھنا. اس کو اموالہم واضح طور پر میم پہ ہونٹوں کو بند کر کے واو کے لیے کھولنا ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ میم ساکنہ کے تمام قواعد ہم نے پڑھ لیے ہیں. اس کا ایک مختصر سا خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں میم ساکنہ کے قواعد کا. سب سے پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اخفاء الشفوی، جس کے معنی تھے چھپانا. اس کے حروف ایک ہی حرف تھا اس کا با. یہ اخفاء دو الفاظ کے درمیان ہی ممکن تھا، یعنی میم ساکنہ کے بعد جب دو الفاظ کے درمیان ایسا ہو کہ با آئے تو ہم یہاں پر اخفاء کرتے ہیں، یعنی میم کو چھپا کر پڑھا جاتا ہے. دوسرا قاعدہ ادغام الشفوی کامل مثلین الصغیر مع الغنہ. ادغام کے لغوی معنی ہے داخل کرنا یا ملانا. اس کے جو طویل نام ہے اس کے معنی ہیں کہ ادغام جو کہ شفتان کے حروف کے درمیان ہے، ادغام الشفوی. مثلین دونوں ایک جیسے حروف ہیں، میم کا میم سے ادغام. کامل یعنی مکمل ادغام. الصغیر ادغام صغیر ہے یہ، کیونکہ داخل ہونے والا حرف اور جس حرف میں داخل ہو رہے ہیں پہلا حرف جو ہے وہ ساکنہ ہے اور دوسرا متحرکہ، تو یہ ادغام صغیر ہوتا ہے مع الغنہ، کیونکہ یہاں پر غنہ شامل ہوتا ہے. اس کا ایک ہی حرف ہے میم. یہ ایک لفظ میں یا دو الفاظ کے درمیان ہو سکتا ہے. تیسرا قاعدہ اظہار الشفوی، جو کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے. اظہار کے لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، یعنی میم ساکنہ کو اس کے مخرج سے بالکل واضح ادا کرتے ہوئے پڑھنا، جس میں کہ زیادہ غنہ کی شمولیت نہ ہو. اس کے حروف باقی تمام حروف ہیں با اور میم کے علاوہ. یہ بھی ایک لفظ میں بھی ہو سکتا ہے یا دو الفاظ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ میم کے رولز آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. بہت آسان ہے الحمدللہ. جنہوں نے نون کے رولز اچھے سے سمجھ لیے ہیں ان کے لیے میم کے قاعدوں کو سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. جزاکن اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.